کئی ظالم یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم جتنا ظلم کرتے ہیں رسی ڈھیلی ہے. ہم نے کسی سے زیادتی کی تو اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آئی. ہم نے کسی کا مال چھینا اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آئی. ہم نے کسی سے ٹھگی ماری اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آئی. ہم نے کسی سے زنا کیا اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آئی. ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے ظالم کی رسی ڈھیلی چھوڑ رکھی کہ کر لے جتنے گناہ کرنے ہیں. جس دن رسی کھچ جائے گی کوئی بچانے والی طاقت ہوئے گی نہیں. اللہ اکبر. اگر امید لگانی ہے اس رب کریم کی ذات سے لگائی جائے جس نے کہا ہے کہ حالات اگر بدترین بھی ہو جائیں اور بندہ اپنے رب پر یقین رکھتا ہو تو وہ رب کریم وہ ذات ہے. فرمایا سورہ یوسف میں کہ جنہوں نے ہم پر یقین کیا پھر کنویں سے نکال کے اللہ نے ان کو تخت پر بٹھا دیا. کوئی یقین کر سکتا ہے کہ ایک بندے کو اس کے بھائی لے جا کے کنویں میں ڈال دیں اور اندھیرے کنویں میں خشک کنویں میں جس میں سانپ بھی ہو بچھو بھی ہو جس کی گہرائی بھی بہت زیادہ ہو جو جنگل میں ہو اور جب اس کو ڈال دیا جائے تو پھر اس بندے کے پاس کیا ہو سکتا ہے کہ سوائے موت کا انتظار کرنے کے. لیکن وہ رب کا عزیز بندہ ہے رب کا نبی بندہ ہے تو امت کو سکھانے کے لیے کیا کیا اپنے رب پر توکل کیا کہ میرے رب کی ذات میرے ساتھ ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کنویں میں سے اپنے بندے کو باہر نکلوا لیتے ہیں. نکال کے کہاں بھیجا نکال کے بھیجا کہاں مصر کے بازار میں اور بکتے ہوئے کہاں پہنچے بادشاہ کے دربار میں. اور پھر بکنے کے بعد بادشاہ کے دربار میں پہنچنے کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ بادشاہ کا تخت حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا ہو گیا. اگر اللہ پہ امید لگائی تو اللہ نے اندھیرے کنویں سے مصر کی بادشاہی عطا فرما دی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ معاشرہ کوئی بھیڑ بکریوں کا معاشرہ تو نہیں ہے نا کہ ریوڑ میں سے ایک دو کم ہو جائیں تو کوئی افسوس کا اظہار نہ کیا جائے. ہر ایک جان قیمتی ہے. یہ بات کی بات ہے کون مسلمان ہے کون ہندو ہے کون سکھ ہے کون عیسائی ہے کون دلت ہے کون جینی ہے. اللہ نے فرمایا کہ پوری کائنات میرا کنبہ ہے. اور محمد رسول اللہ نے فرمایا جب لوگ انسانوں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالتے تھے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کے غلامی کرواتے تھے تو میرے کریم رسول نے اعلان کیا تھا کہ کسی ماں نے کسی بچے کو غلام پیدا نہیں کیا. ہر ایک جان قیمتی ہے ہر ایک جان کی عزت ہے. ہر ایک کو اللہ نے عزت نفس کے ساتھ پیدا کیا. کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ دوسرے کے اوپر ظلم کرتا پھرے. کئی ظالم یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم جتنا ظلم کرتے ہیں رسی ڈھیلی ہے. ہم نے کسی سے زیادتی کی تو اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آئی. ہم نے کسی کا مال چھینا اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آئی. ہم نے کسی سے ٹھگی ماری اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آئی. ہم نے کسی سے زنا کیا اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آئی. ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے ظالم کی رسی ڈھیلی چھوڑ رکھی کہ کر لے جتنے گناہ کرنے ہیں. جس دن رسی کھچ جائے گی کوئی بچانے والی طاقت ہوئے گی نہیں. اور جو ظلم کرنے والی طاقتیں ہوتی نا جب بندہ کرسی پر ہوتا ہے نا پاور میں کوئی بھی کرسی ہو جوانی کی بھی کرسی ہوتی ہے علم کی ہوتی ہے اقتدار کی ہوتی ہے بیوپار کی ہوتی ہے عہدے کی ہوتی ہے دفتروں میں بڑے بڑے سرکاری افسران کی ہوتی ہے. اور جب بندہ پاور میں ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں نے تو ہمیشہ ایسے ہی رہنا جیسے آج ہوں. بندہ سوچتا ہے کہ بس ایسے ہی رہے گا سب کچھ. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اقتدار میں جہاں بیٹھے ہیں ہم سے پہلے پتہ نہیں کون بیٹھا ہوگا یہاں پر. اور جو لوگ ظلم کرتے ہیں ظلم صرف بڑی بڑی حکومتیں ہی نہیں جو گھروں میں بھی ظلم کرتے ہیں جو کاروبار میں ظلم کرتے ہیں جو مزدوروں پہ ظلم کرتے ہیں جو ناجائز کسی کو تنگ کرتے ہیں. وہ جب ظلم کرتا ہے نا بندہ وہ سوچتا ہے بس میں ہی ہوں آگے پیچھے تو کوئی ہے نہیں سارے لوگ میرے ساتھ ہیں. تو پھر آج کل تو یوٹیوب کا دور ہے نا نکالیے گا بہت سارے واقعات ایسے ملتے ہیں. ابھی بنگال میں ایک کوٹھی کا دروازہ توڑ کے
ایک آدمی کو باہر نکالا تو اس کوٹھی کے اندر گئے تو ایک بیڈ روم میں اس کے باپ کا پنجر پڑا ہوا تھا، ایک بیڈ روم میں ماں کا، ایک جگہ بہنوں کا، اربوں پتی لوگ تھے، لیکن دماغ میں پتہ نہیں کیا بات آئی، دروازہ گھر کا بند کر لیا، 7-8 سال کھولا ہی نہیں، بس باہر سے کھڑکی میں سے سامان منگاتے تھے، ملازم سے پکڑ لیتے تھے، پڑھا لکھے لوگ سارے۔ ایسا کیسے ہو گیا؟ یہ کیوں کر ممکن ہے؟ یہاں بھی کئی واقعات ہیں، بڑے بڑے شہروں میں آپ ابھی کہیں جاؤ گے، بڑی بڑی پرانے دور کی بڑے بڑے محل، بڑی بڑی حویلیاں کھنڈر بنی ہوئی ہیں۔ کیا بات ہو گئی؟ کہاں چلے گئے ان میں رہنے والے لوگ جو کہتے تھے ہمارے مقابلے میں کوئی عالم نہیں ہے، ہمارے مقابلے میں کوئی کاروباری نہیں ہے، ہمارے مقابلے میں کوئی سرمایہ دار نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی چودھری نہیں ہے؟ کہاں گئے؟ کیا ہوا؟ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تعلیمات کو پڑھتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے اس کی وجہ بیان کی۔ یہاں محالی میں ایک کوٹھی کو توڑ کے ابھی ایک صاحب کو باہر نکالا، دونوں بھائی بہن، والد والدہ، سارے کے سارے بڑے بڑے افسر ریٹائر ہوئے اور گندگی میں رہ رہے ہیں، کوٹھی بھی کروڑوں روپے کی۔ وہ جو سوسائٹیاں انسانوں کو سنبھالتی ہیں جن کے دماغ چل جاتے ہیں، انہوں نے دروازے توڑ کے بڑی مشکل سے نکالا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ ان کو کیا ہوا؟ ان کا کیا قصور ہے؟ پیارے نبی علیہ السلام نے وجہ بیان کی، فرمایا جب کوئی بندہ، سنو سارے دل تھام کے، چاہے کوئی حکومت کی کرسی پہ بیٹھا ہے، چاہے کسی کا اپنے گھر میں دبنگائی ہے، چاہے کسی کی اپنے بازار میں دبنگائی ہے، چاہے کسی کی کاروبار میں ہے، چاہے کوئی مسجد مدرسے میں دبنگائی کرتا ہے، سارے ہی سن لیں۔ صرف یہ نہیں کہ حکومتیں سارے ہی، جس کو اللہ نے جتنی خدائی کا حصہ دیا ہے، جب بندہ دبنگائی کرتا ہے نا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب بندہ کسی ایسے آدمی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے جو سامنے سے جواب نہیں دیتا، ہوتا ہے نا لوگ کوئی اپنی بیوی کے ساتھ، کوئی اپنے ملازم کے ساتھ، کوئی راہگیر کے ساتھ، کوئی چلتے ہوئے کسی غریب آدمی کے ساتھ، بڑے لوگ جن کو کینسر ہو جاتا ہے، یہ بڑے بڑے چودھری جنہوں نے کبھی کوئی غلط چیز کھائی نہیں ہے، جو پانی بھی 10 دفعہ فلٹر کر کے پیتے ہیں، جن کے گھر میں آرگینک کھانے جاتے ہیں، ان کی چھاتی میں کینسر کیسے پلا؟ ان کو کیا ہو گیا؟ جو کہتے ہیں کہ ہم تو کبھی کوئی ناجائز چیز، کبھی ہاتھ دھوئے بغیر کسی کو کچھ لگایا ہی نہیں، کیا ہوا ان کو؟ سنا نبی علیہ السلام نے فرمایا، پیارے پیغمبر نے کہا کہ جب کوئی بندہ کسی ایسے بندے پر ظلم کرتا ہے جو آگے سے بولتا نہیں ہے، جب کوئی بندہ کسی ایسے پر تشدد کرتا ہے جو آگے سے چپ ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، آگے سے کوئی بولتا ہی نہیں، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ پڑوسی ہو، چاہے وہ دیندار لوگ ہوں، چاہے وہ بددین لوگ ہوں، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، جو بھی آدمی اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے، اور جب وہ کسی پہ استعمال کرتا ہے نا، تو جس پہ طاقت استعمال کرتا ہے، طاقت 2 طرح کی استعمال ہوتی ہے۔ جب طاقت استعمال کرتا ہے نا تو سامنے والا چلاتا ہے، گالی دیتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، لیکن یہ جو حدیث ہے، جب بندہ طاقت استعمال کرتا ہے نا تو سامنے والا جب چپ ہو جائے، جب چپ ہو جائے، ڈر جائے، سہم جائے، خاموش ہو جائے، تو پھر فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں کہ اللہ وہ تیرا فلاں بندہ، یہ جو گنڈا بنا ہوا ہے، تیرا فلاں بندی وہ جو ظلم کر رہی ہے، یا اللہ جس پر تشدد ہوا وہ سامنے والا چپ ہو گیا ہے، بولتا نہیں ہے، ڈر گیا ہے۔ اس لیے ڈر گیا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بولوں گا تو تھپڑ نہ مار دے، بولوں گا تو قتل نہ کر دے، بولوں گا تو مجھے تشدد کا نشانہ نہ بنائے، بولوں گا تو میری بے عزتی نہ کرے۔
جب گنڈا بندہ دبنگائی کرتا ہے نا کسی ایسے بندے پر جو اتنا مظلوم ہوتا ہے، اتنا وقت کا مارا ہوا ہوتا ہے نا، چپ ہی ہو جاتا ہے، بالکل خاموش ہو جاتا ہے نا، فرشتے حق تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ الہی اے رب العالمین، تیرا فلاں بندہ تو بالکل چپ ہو گیا، بالکل خاموش ہو گیا، ڈر گیا۔ سنو پھر کہاں سے کام خراب ہوتا ہے ظلم کرنے والے کا، جب ظلم سہنے والا بالکل چپ ہو جاتا ہے تو رب جس نے یہ دنیا بنائی، وہ الہ جو کائنات کا مالک ہے، وہ دنیا کے لوگ جس کو ایشور کہتے ہیں، جس کو ہم اکال پرخ کہتے ہیں، وہ خدا جو تمام کائنات کا پالنہار ہے، جب بندہ چپ ہو جاتا ہے نا، پھر اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں اچھا وہ سامنے والا میرا بندہ گھبرا گیا، سہم گیا، ڈر گیا، چپ ہو گیا، تو اچھا اٹھاؤ قلم، لکھو اب جو یہ ڈر گیا ہے اس کی طرف سے بدلہ اس کا رب لے گا، اور جب رب بدلہ لینے پہ آتا ہے بندے کی مت مار دیتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت پھر اس کا ساتھ نہیں دیتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔